اور اس وقت ہمارے ساتھ عمر خالد کے والد صاحب قاسم رسول الیاس صاحب جڑ گئے ہیں. خیر مقدم کرتے ہیں سب سے پہلے قاسم صاحب آپ کا. اور اس لیٹر کے بارے میں خوب چرچا کی جا رہی ہے. ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے زوران ممدانی کی آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد بھی خبریں جو ہیں سرخیوں کا سبب بنی رہی, اور اب یہ لیٹر جو ہے عمر خالد کو بھیجا گیا ہے. کتنا اعتماد اس طرح کی باتوں سے ملتا ہے, کتنا سکون جو ہے وہ اس طرح کی باتوں سے حاصل ہوتا ہے, اور کیا امید اس وقت کی جا رہی ہے زوران ممدانی کی طرف سے یہ لیٹر آنا عمر خالد کے لیے؟ آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے, اصل میں پچھلے دنوں جب میں امریکہ گیا تھا دسمبر میں, میری بیٹی وہاں رہتی ہیں کینسس سٹی میں, تو میری خواہش ہوئی تھی کہ زوران ممدانی سے میں ملاقات کروں, اور اس لیے بھی کہ انہوں نے 2 سال پہلے عمر کے جیل سے لکھی ڈائری کو پڑھ کے سنایا تھا ایک پبلک پروگرام میں, تو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا, اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے تو اس پر بھی ان کو مبارکباد دینی تھی. تو ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے وقت گرانٹ کیا, تقریباً آدھا گھنٹہ ملاقات رہی, اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ عمر ہمیشہ میرے خیالوں میں رہتے ہیں, میں ہمیشہ ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں, اور مجھے بڑا فکر ہے اس بات کی کہ ایک نوجوان کو 5 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے اور بیل تک نہیں مل رہی ہے, تو ہمارے لیے ایک کنسرن کا باعث ہے, اور ہم جو کچھ بھی اس سلسلے میں کر سکتے ہیں ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا, اور تقریباً 20 سے 25 منٹ تک کی ملاقات چلی ہے, اور اس میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک بہت مختصر ایک خط عمر کے اپنے ہینڈ رائٹنگ میں عمر کے نام سے لکھ کر دیا تھا, جس میں انہوں نے اسی کا اظہار کیا ہے کہ ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں, اور آپ کی جو تحریر ہے جو آپ نے بھیجی تھی, یعنی جو سوشل میڈیا پہ آئی تھی, جس میں نے پڑھ کے سنایا تھا, اس میں لکھے گئے ایک ایک لفظ جو ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور ہم کو اس سے حوصلہ ملتا ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد آپ رہا ہوں گے اور باہر آئیں گے. بالکل, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب اس طرح کا سپورٹ آپ اپنے آس پاس اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں, اور اب انٹرنیشنلی بھی عمر خالد کا یہ مدعا لگاتار اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہیں ملک کے اندر پیش کیا گیا, ایک چھبی ایسی بنائی گئی, اور پھر انٹرنیشنلی اب تسلیم کیا جا رہا ہے عمر خالد کی باتوں کو بھی, اور ان کے ذریعے سے ان کے اوپر جو معاملات درج کیے گئے ہیں اسے ایک الگ نظریے سے دیکھا جا رہا ہے. تو کتنی حوصلہ افزائی کیا ہوتی ہے, کس طرح کا حوصلہ جگتا ہے یا امید جگتی ہے جب ایسا سپورٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے؟ نہیں, اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے کہ بھئی ایک ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بے بنیاد الزامات کے تحت جس نوجوان کو پچھلے 5 سال سے زیادہ عرصے سے گرفتار کر رکھا گیا, ان کو, ان کے ساتھیوں کو, اور نہ تو ٹرائل شروع ہو رہا ہے, نہ بیل مل رہی ہے, بیل لوور کورٹ سے, ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو رہی ہے, سپریم کورٹ سے بھی واپس لینا پڑا تھا, سپریم کورٹ میں معاملہ زیر بحث ہے, فیصلہ ریزرو ہے. ہم حسن نظر رکھتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلہ آئے گا, لیکن اس طرح کا جو انٹرنیشنل سپورٹ ملتا ہے اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں نہیں, ملک کے اندر جو مل رہا ہے وہ تو مل ہی رہا ہے, لیکن ملک سے باہر بھی بڑی اہم شخصیات جو ہے عمر کے حمایت میں میدان میں آ رہی ہیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ ہم کو حوصلہ ملا ہے, بہت حوصلہ ملا ہے. اس کے علاوہ جو ہے واشنگٹن کے اندر بھی میری ملاقات کانگریس کے لوگوں سے ہوئی ہے, ممبر آف کانگریس کے لوگوں سے, اور تقریباً اس میں بھی ایک اہم پہلو یہ سامنے آیا کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. تو انہوں نے یعنی تقریباً 6 کانگریس مین اور 2 سینیٹر نے ایک خط ایمبیسڈر کو لکھا ہے, جو 30 تاریخ کو بھیجا گیا تھا, وہ بھی سوشل میڈیا کے اندر گردش کر رہا ہے. جی بالکل, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس معاملے پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہیں. کیا لگتا ہے مستقبل کی جو یہ لڑائی ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں حوصلہ ملا ہے, مضبوطی ملی ہے, اب اسے کس طریقے سے لڑنے والے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عنقریب ہے وہ تاریخ جب فیصلہ بھی سنایا جائے گا کورٹ کے ذریعے سے, اس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں, تو کتنی امیدیں اس سے وابستہ ہیں؟ دیکھیے, جس طرح کی بحث سپریم کورٹ میں ہوئی ہے, میں خود بحث میں موجود تھا, بحث کے دوران میں, تو ہمیں امید ہے کہ اس بار انشاءاللہ فیصلہ یعنی بیل کے حق میں آئے گا. اور ظاہر بات ہے کہ کئی بار یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے مختلف ججز کی طرف سے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے بھی, کہ بیل از اے رول اور جیل از این ایکسیپشن. تو ہم امید کرتے ہیں کہ عمر کے ساتھیوں کے معاملے میں یہ اصول اپنایا جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ ایک کسی بھی معاملے کے اندر 5 سال سے زیادہ عرصے تک کے بغیر بیل کے لوگوں کو, بغیر ٹرائل کے لوگوں کو اندر رکھنا جو ہے, یہ کسی بھی طرح سے قانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے. یعنی یہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے, یہ اس کا لبرٹی کا وائلیشن ہے,
آزادی کا وائلیشن ہے، تو یہ ہمارے دستور کی بنیادی دفعات جو ہیں کانسٹیٹیوشن کی، ان کا وائلیشن ہے. تو عمر خالد کو بہرحال میرے خیال سے عمر خالد اور ان کے ساتھیوں کو بیل تو ملنی ہی چاہیے. جی بالکل. قاسم صاحب، جب اس طرح کا انٹرنیشنل سپورٹ ملتا ہے یا باہر سے کہا جائے کہ اس معاملے پر آواز جب بلند کی جاتی ہے، تو کیا کسی چیلنج کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہوں گی کہ ہندوستان کا جو نظام ہے، ہندوستان کا جو آئین ہے، یہاں کی جو عدلیہ ہے، کیا اس پر یقین نہیں کہ انٹرنیشنل سپورٹ مل رہا ہے؟ یہاں کی عدلیہ پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے سوال آپ کے سامنے اجاگر ہوتے ہیں یا اس طرح کے چیلنجز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، لوگوں سے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کے تمام چیلنجز کو تو ہم پچھلے 5 سال سے برداشت کر رہے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ ہیں سماج کے اندر. کچھ اچھے لوگ ہیں جو حسن زن بھی رکھتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں، سپورٹ میں بھی آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹرول کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو نیشنل میڈیا ہے وہ خود اس کے اندر بھی اس طرح کے مباحث میں جو عمر خالد اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں جو زبان کا استعمال ہوتی ہے، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے. بہرحال ہمیں امید ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس بار اس کا سپورٹ ملے گا ہم کو، اس کے طرف سے بہتر فیصلہ آنے کی ہم امید رکھتے ہیں. بالکل، کیونکہ زہران ممدانی کی طرف سے خط آنا، جس طرح سے اس وقت وہ سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں، زہران ممدانی کی ایک فین فالوئنگ، یا ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. کیا لگتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی انفلوئنشل شخصیت جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے تو اس کا سیدھے طور پر اثر دیکھنے کو ملتا ہے؟ عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، لیکن ایک جو مورل سپورٹ ہوتا ہے، جو سوسائٹل سپورٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اور مضبوطی سے لڑائی لڑنے میں جو ہے کارگر ثابت ہوتا ہے اور زیادہ ہمت جو ہے وہ باندھ سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ زہران ممدانی نے اور کانگریس کے 6 ممبران نے اور 2 سینیٹر نے عمر کے حمایت میں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے کافی حوصلہ ہم لوگوں کو ملا ہے. اور خاص طور سے عمر خالد جو ابھی اپنی بہن کی شادی کے لیے آئے تھے 14 دن کے لیے، انہوں نے بھی یہ لیٹر پڑھا اور بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کہ زہران ممدانی نے میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ہم نے بھی اس لیٹر کو ان کے اوتھ لینے کے بعد ہی وائرل کیا ہے، تاکہ یہ ان کے اوتھ لینے سے پہلے وائرل نہ کیا جائے. ہم نے اس کا اہتمام کیا تھا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملا ہے اور عمر کو بھی بہت حوصلہ ملا ہے کہ سب اس طرح کی شخصیات ہماری حمایت میں کھڑی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی امید افزا بات ہے. اور ویسا بھی دیکھیے، اب صورتحال یہ کہ اب کوئی ملک کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ دیش تک محدود نہیں ہوتا ہے، اس کی آواز، اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. بے شک، بالکل درست کہا آپ نے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرح کے جس کے بارے میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ سوال، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے سوال جو ہیں پوچھے جاتے ہیں. کئی لوگوں کو مناسب نہیں لگتا کہ اپنے ملک کے جو معاملات ہیں اس میں کسی اور کی مداخلت ہو یا ان معاملات کو دوسری نگاہ سے دیکھا جائے یا دوسرا اینگل دیا جائے. تو جب آپ ڈیل کرتے ہیں، کیا اس طرح کے چیلنجز آپ کو قانونی لڑائی جو آپ اس وقت عمر خالد کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ تقریباً اب 6 سال ہو جائیں گے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جرح تک نہیں پہنچ رہے ہیں، کوئی چارج شیٹ جو ہے پختہ وہ تیار کر کے نہیں دی گئی، ثبوتوں کے معاملے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ انتظار کرنا ہوگا. تو آپ اس پورے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں اور اب آگے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خود یہ جو 5 سال سے زیادہ عرصے تک، عمر کو 5.5 سال ہو گئے ہیں، باقی لوگوں کو 6 سال ہو رہے ہیں، بیل نہ ملنا ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ بات ہے. جب بار بار جج سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی طرف سے بھی اور سابق چیف جسٹس کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بیل از اے رول، جیل از این ایکسیپشن، لیکن عمر کے معاملے میں اور عمر کے ساتھیوں کے معاملے میں یہ رول بدل جاتا ہے، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے، اصل میں جب ٹرائل ہی شروع نہ ہو اور اتنی بڑی چارج شیٹ، 30,000 پیج کی چارج شیٹ سب بنائی جائے اور 900 وٹنسز کھڑے کیے جائیں، تو یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہیں کہ کیس کو، یعنی جرا کو اور یعنی قانونی کارروائی کو ڈیلے کیا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہمارا ملک جس کی ایک بڑی اچھی امیج تھی، ہماری جوڈیشری کی بڑی اچھی امیج تھی، ہماری ڈیموکریسی کی پوری دنیا میں تعریف ہوتی تھی، اس میں کئی بے بنیاد الزامات میں لوگ گرفتار ہیں ہمارے دیش کے اندر، کئی نوجوان گرفتار ہیں. تو یہ اس ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. تو بہرحال دیکھیے، آوازیں دیش کے اندر بھی اٹھ رہی ہیں، دیش سے باہر بھی اٹھ رہی ہیں. ان آوازوں کو آپ دبا نہیں سکتے.
بالکل درست کہا آپ نے، اور امید کی جائے گی کہ اس معاملے میں تیزی دیکھنے کو ملے اور ظاہری طور پر جو مانگ اس وقت کی جا رہی ہے وہ عدلیہ تک پہنچے، عدلیہ کے کانوں تک پہنچے اور پھر اسی پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے۔ بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس چرچا میں آپ ہمارے ساتھ شامل